نے عطا کیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میرے آقا نے ایک دن عطا فرمایا، بھئی آج مال کی ضرورت ہے، مال لے آؤ۔ گھر میں سے کچھ لوگ تھوڑا مال لے آئے، کچھ زیادہ لے آئے، کچھ چوتھائی لے آئے، کچھ آدھا لے آئے۔ مگر ایک بندہ بڑا عجیب تھا، بھئی ابھی تک وہ بابا نہیں آیا، بھئی ابھی تک وہ بابا نہیں آیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بابا ابو بکر کب آتا ہے۔ اصل میں بابا ابو بکر کر کیا رہے تھے؟ گھر کا سارا سامان اٹھایا، سوئی سلائی تک، گھر کی چارپائیاں، بستر، تلائیاں، گھر کے ساز و سامان، برتن، گلاس، جو چیز تھی ساری کی ساری لے کر دامن مصطفیٰ میں ڈھیر کر دی۔ میرے آقا نے پہچان لیا، فرمایا مجھے یہ بتا، ما ابقیت لأہلک، سارا کچھ لے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ ذرا دیوانے کا جملہ سنے، عاشق مصطفیٰ کا جملہ سنے، خدا کی قسم بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ما ابقیت لأہلک، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ جملہ ذرا سنیں۔ پہلے میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم کر آیا، اور یہ جملہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے غلام کے ہونٹوں کو چوم کر آیا۔ ابوبکر صدیق کیسے کہتے ہیں حضور، جب پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کیا آیا ہے؟ آج کہتے ہیں ابقیت اللہ ورسولہ، نگاہوں سے تک رہے ہیں، میرا محبوب سامنے کھڑا ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں میں گھر میں اللہ کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ یہ نعرہ پہلی مرتبہ لگائے، اسے 3 مرتبہ اور لگاؤ، جواب اس کا سب دے، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نعرہ تحقیق حقانیت۔ دیکھو کسی کے دیوانے بن جاؤ، کسی کے دیوانے بن جاؤ، سارا زمانہ تمہارا دیوانہ بن جائے۔ اور اتنا پکا عقیدہ، دیکھیں پہلی بات ہے ملک شام سے آئے تو پتہ چلا کہ اس نبی کا علم اتنا ہے۔ پھر یہاں پر حضور علیہ السلام کائنات کے آقا، وہ پوچھتے ہیں کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں میں گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول یہاں بھی ہے، اللہ کا رسول وہاں بھی ہے، یہ مطلب ہے۔ یارو ذرا غور کریں، جب آپ کے وصال پر ملال کا وقت آیا تو لوگ وصیت کرتے ہیں میرا مال اس کا ہے، میری جائیداد اس کی ہے، میرے کپڑے اس کے ہیں، وہ فلاں چیز اس کی ہے۔ آپ وصیت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وصیت میری یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آستانہ محبوب پہ لے جانا، مجھے میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ جا کر رکھ دینا، اگر کوئی آواز آ جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ سیدھے قبرستان میں لے جانا۔ یہ ہے یاری، یہ ہے دوستی، وہاں جا کر رکھ دینا۔ معاملہ یوں ہی ہوا، دنیا سے انتقال پر ملال ہوا تو صحابہ کرام نے چارپائی کو اٹھایا، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اور دھوم کیسے؟ دھوم یوں ہے کہ یہاں پر دروازہ مصطفیٰ پہ جا کے رکھا، کہا کسی نے کچھ نہیں، اندر سے آواز آتی ہے اوصل الحبیبہ
الل حبیب، یہ ہمارا حبیب ہے، ہم اس کے حبیب ہیں، یہ حبیب میرا حبیب میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس کا استقبال کر رہا ہوں۔ یارو یہ ہے وہ مقام، یہ یاری کا مزہ آیا، یاری لگانے، اور پھر یہ ہے کہ یاری کو توڑ نبھانے کا بھی مزہ آیا، یاری لگانے کا بھی مزہ آیا، اور یاری کو توڑ نبھانے کا بھی مزہ آیا۔ اور یہ دیکھیں بڑے لجپال آقا ہیں سرکار، تفسیر مدارک کو اٹھائیں، ایک عربی آ کر سرکار دو سرا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ملنا شروع کر دی، اور کہتا کیا ہے؟ ویسے الفاظ کلمات ہیں، فَعَسَى مِن تُرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ، مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ مل رہا ہے۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ دیوانگی کا انداز ہے۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرید اللہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میرے جسم پر بدن میں تکلیف تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آیا ہوا ہوں دارالشفا میں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ وہاں سے مدینہ منورہ کی مٹی کو بھگو کر میں نے گارا بنا کر اپنے سر پہ ملا، چہرے پہ ملا، اپنے وجود پہ ملا، اور جب میں وہاں پر تھا تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے گزرتے وہ مذاق کرتے، تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ محبوب کے شہر کے بچے راضی تو ہو رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں اسی منبر پر بابا جی نے فرمایا کہ بیماریاں اور تو آتی رہی ہیں، مگر وہ بیماری جس کا علاج میں نے دربار مصطفیٰ کی مٹی سے کیا تھا، اس کے بعد کبھی بھی وہ یہاں نہیں آئی۔ منہ دھوڑ مٹی سر پایم، سارا ننگ نمود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ بابا جی۔ منہ دھوڑ مٹی سر پایم، سارا ننگ نمود بنجایم، کوئی پوچھن نہ ویڑے آیم، یہ الٹا عالم کھل رہا، کنوں حال سناما، کنوں حال سناما دل کا، کوئی مارم راز نہ ملتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی